نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ شوال کے 6 روزوں کے بارے میں 4 سوالات کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ان روزوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، یا سنت ہے، یا مستحب ہے، یا مکروہ ہے؟ نمبر 2 سوال ہے کہ ان روزوں کی فضیلت کیا ہے؟ سوال نمبر 3 ہے کہ ان روزوں کو متواتر رکھا جائے یا وقفہ کے ساتھ رکھے جائیں؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے رمضان کے روزے نہ رکھ سکے ہوں عذر کی وجہ سے، تو کیا اگر وہ ان 6 روزوں کو رکھے تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی یا نہیں؟ تو سب سے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ان روزوں کا حکم مستحب کا ہے۔ ان روزوں کا رکھنا مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ مستحب کا معنی یہ ہے اگر کوئی ان 6 روزوں کو رکھے تو اس کو ثواب حاصل ہوگا، اگر نہ رکھ سکے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ دوسرا سوال ان روزوں کی فضیلت کیا ہے؟ تو حدیث میں آیا ہے عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبع 6 من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني، وزاد قال قلت بكل يوم 10، قال نعم۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو گویا اس نے تمام سال کے روزے رکھے۔ اور طبرانی کی روایت میں یہ بھی زیادتی ہے، راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا ہر روزے کے بدلہ 10 کا ثواب ہے؟ ارشاد فرمایا جی ہاں۔ اور یہ گویا اس نے تمام سال کے روزے رکھے، وہ اس حساب سے حدیث میں آیا ہے جعل اللہ الحسنۃ بعشر امثالها، کہ اللہ جل شانہ ہر نیکی کو 10 کے برابر فرما دیتے ہیں۔ فشہر بعشرۃ اشہر، تو ایک مہینہ 10 مہینوں کے برابر ہوا۔ وصیام 6 ایام بعد الفطر، اور عید الفطر کے بعد 6 روزوں کا رکھنا، اس سے تمام السنہ، پورا سال پورا ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ ہر نیکی کے بدلے 10 کا ثواب دیتے ہیں، تو 30 روزوں کے بدلے 300 دن کا ثواب ہوا۔ اور پھر اگر کوئی مزید رکھے 6 روزوں کو تو 6 ضرب 10 60 دن یہ بن جائیں گے، تو 360، اور ہر سال میں 360 دن ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی ان روزوں کو ہر سال اس طرح رکھا کرے تو گویا کہ اس نے تمام زمانہ، تمام سال اس نے روزے رکھے۔ بہرحال یہ تو اس کی فضیلت ہوئی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ان روزوں کو متواتر رکھیں یا وقفہ کے ساتھ رکھیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وقفے کے ساتھ رکھنا یہ بھی جائز ہے۔ مطلب آج روزہ رکھا، پھر دوسرا دن آپ نے وقفہ کیا، روزہ نہیں رکھا، پھر تیسرے دن پھر روزہ رکھا، پھر 2-3 دن وقفہ کیا، اس کے بعد ایک اور روزہ رکھا، اس طریقے سے آپ نے 6 روزے مکمل کر لی، یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ان روزوں کو متواتر رکھا جائے۔ یہ درس ترمذی میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے جلد نمبر 2 میں یہ لکھا ہے، صفحہ نمبر 600 پر، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 600 پر لکھا ہے کہ اگر ان روزوں کو متواتر رکھا جائے، پے در پے رکھا جائے، بغیر وقفہ کے رکھے جائے تو یہ بہتر ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی وضاحت کر دوں کہ ان روزوں کو کب رکھا جائے، تو یاد رکھیے کہ یہ ایک نیکی کا کام ہے، نیکی کے کام میں جتنی جلدی ہو سکے تو یہ بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی 3 شوال سے شروع کرے، عید کے تیسرے دن سے شروع کرے تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ روزے متواتر رکھنا افضل ہے، وقفہ کے ساتھ رکھنا بھی جائز ہے۔ سوال نمبر 4 یہ ہے اگر کسی نے رمضان کے روزے عذر کی وجہ سے نہ رکھ سکے ہو تو کیا اور وہ شوال کے 6 روزے رکھے تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی یا نہیں؟ یاد رکھیے یہ حدیث مبارک میں جو آیا ہے کہ جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، اس سے تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے رمضان کے روزے رکھے ہو تب اور وہ شوال کے 6 روزے رکھے تب اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔
لیکن اس کے ساتھ چونکہ شریعت مطہرہ میں آسانی ہے، اگر کسی نے عذر کی وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھ سکے ہوں اور وہ شوال کے 6 روزے رکھے تو امید واثق ہے، اللہ جل شانہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ان روزوں کے رکھنے کی توفیق عنایت